الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا انک انت التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 اور 128 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو نا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، اور دعائیں مانگ رہے تھے، اے اللہ ہماری طرف سے یہ نیکی قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اللہ بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو فرما بردار بنا اپنا، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، ہماری اولادوں میں سے بھی ایک مسلمہ امت، فرما بردار امت بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں حج کے مناسک سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر رجوع فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو بنایا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ پچھلی 3 آیات سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ کو بنانے کی وجہ سے بھی انہی کی ایک فضیلت ہے کہ انہوں نے بیت اللہ جیسے گھر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا بیت اللہ پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا؟ نہیں جی، فرشتوں نے بھی پہلے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بنایا، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی بنایا۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، طوفان کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت بہہ گئی تھی، یہاں پر ایک ٹیلا سا تھا، ایک ٹیلے کی جگہ تھی، ابھری ہوئی جگہ تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ بنائیں۔ اس سے پہلے یہ تذکرہ ہو چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ وقفے سے آپ خیریت دریافت کرنے کے لیے تشریف لاتے، چنانچہ ایک دفعہ جب تشریف لائے آپ کا ارادہ تھا کہ میں ادھر ٹھہروں گا، جبکہ پہلے حضرت سارہ کہہ دیتی تھی کہ آپ نے وہاں پر سٹے نہیں کرنا، رات نہیں ٹھہرنی آپ نے۔ اب اس دفعہ حضرت ابراہیم حضرت سارہ کو کہہ کے آئے تھے میں وہاں پر ٹھہروں گا، اور یہاں پر ٹھہرنے کی نیت سے آ گئے۔ اللہ نے حکم دے دیا ابراہیم تو میرا گھر بنا۔ اب ایک ٹیلا تھا، نشاندہی نہیں ہو رہی تھی کہ بیت اللہ کی جگہ کون سی ہے۔ روایات میں لکھا ہے اللہ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا، اس بادل نے جو بیت اللہ کی جگہ تھی اس پر سایہ کیا، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا نشان لگا لو، انہوں نے نشان لگا لیے اور اسی جگہ پہ انہوں نے پھر بیت اللہ بنایا۔ اب بیت اللہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں، بیت اللہ بننے کے دوران آپ رب سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، ورنہ یہ سوچ سکتے تھے کہ جس پروردگار نے ہمیں حکم دیا اور بنا بھی بیت اللہ رہے ہیں، ایک عام اللہ کا گھر ہے، ایک بیت اللہ جیسا گھر ہے، کیا اللہ قبول نہیں کریں گے؟ لیکن پھر بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ ہماری طرف سے یہ نیکی، یہ جو ہم بیت اللہ بنا رہے ہیں نا، یہ قبول فرما، کیونکہ قبولیت بڑی چیز ہے۔ جتنا بڑے سے بڑا عمل ہم کر لیں، رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو فضول ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میری 2 رکعت قبول ہو گئی ہیں، فرمایا اس کے بدلے میں دنیا و ما فیہا کو ٹھکرا دوں گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا کوئی عمل قبول ہو جائے، کیوں؟ مدار تقویٰ ہے قبولیت کا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے عمل ہی قبول فرماتے ہیں۔ جب پتہ چل جائے میرا کوئی عمل قبول ہو گیا تو اس سے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ واقعتاً میرا دل متقی ہے، دل میں اخلاص ہے، ریا نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح احادیث میں مختلف باتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں فرماتے، تو اس میں قبولیت کا مدار طہارت پر بھی ہے کہ بندہ پاک صاف ہو، وضو ہو، نجاست سے پاک ہو، چھوٹی بڑی نجاست سے پاک ہو، تب اللہ نماز قبول فرماتے ہیں۔
اسی طرح ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے، پھر یکفی کا قلیلا من العمل، تھوڑا سا عمل بھی تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل کیا ہوا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے ایک نبی نے عرض کیا، اے اللہ مجھے اپنا وہ ترازو تو دکھا دیجئے جس میں آپ اعمال تولیں گے۔ اللہ نے فرمایا آپ دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے کی ہمت نہیں۔ اللہ نے دکھایا، جب بے ہوش ہو کے گر گئے کہ اتنا بڑا ترازو کا پلڑا، زمین و آسمان جس نے ڈھکا ہوا تھا۔ جب افاقہ ہوا، عرض کیا، اللہ اتنے بڑے ترازو کے پلڑے کو ہم نیکیوں سے کیسے بھریں گے؟ اللہ نے فرمایا، جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، ایک کھجور کا دانہ جب وہ اخلاص سے صدقہ کرتا ہے، میں ترازو کا اتنا بڑا پلڑا یہ نیکیوں سے بھر دیتا ہوں۔ یہ اخلاص بڑی چیز ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل یہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اور اگر اخلاص نہ ہو، ریا ہو، دکھلاوا ہو، پھر بڑے سے بڑے پہاڑ سونے چاندی کے کیوں نہ خرچ کر ڈالیں تو وہ الٹا پکڑ کا باعث بنتے ہیں، قبول تو دور کی بات۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ ایک دفعہ رب کے سامنے گھٹنے ٹیک کے ربنا 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 3 دفعہ کہتا ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ربنا لفظ ہی اتنا پیارا ہے، ربنا 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 جب بندہ کہہ کے پکارتا ہے نا، منت سماجت، تو پھر اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جتنی گزری ساری ربنا، کبھی رب اجعل ھذا بلدنا، رب کا لفظ ذکر کریں، آگے آ رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین، آگے آ رہا ہے ربنا وابعث فیہم۔ تو ربنا لفظ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے کی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ربنا تقبل منا، اللہ ہماری طرف سے یہ عمل تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اللہ تو دعائیں ہماری سن رہا ہے، علیم تو ہمارا اخلاص اور خلوص جانتا ہے، اللہ تو قبول فرما، ہم خلوص اور اخلاص سے یہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، تو قبول فرما۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا، چھت نہیں بنائی گئی تھی، صرف دیواریں بلند کی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنانے کے بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ قصی ابن کلاب نے آ کے پھر بیت اللہ بنایا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کے جد امجد ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، قصی پردادا اور اس سے آگے کا رشتہ ہے۔ قصی ابن کلاب نے آ کے بنایا، اور پھر میرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ بنا جب میرے نبی کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ اس وقت قریش مکہ نے تہیہ کیا کہ حلال کے پیسے جمع کریں اور بیت اللہ بناتے ہیں۔ حلال کے پیسے جمع کیے گئے، ادھر اتفاق ایسا ہوا جدہ کی بندرگاہ پر ایک جہاز، ایک کشتی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، وہ ایک رومی تاجر کی تھی، انہوں نے وہ کشتی کے پھٹے بھی لے لیے کہ اب بیت اللہ پر چھت ڈالیں گے۔ وہ کشتی کے تختوں سے انہوں نے پھٹوں سے وہ چھت ڈالی، اور ادھر جرت نہیں کر رہے تھے، پیسے تو جمع ہو گئے حلال کے، اب جرت نہیں کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ ایک تاریخ میں یہ بات بھی لکھی، ان کے ایک آدمی نے ایک پتھر اٹھایا، پھر پتھر جا کے وہیں اسی جگہ لگ گیا، پھر اس نے کہا دیکھو پھر ایک دفعہ تہیہ کر لو کہ پیسے حلال کے ہیں، اخلاص سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے یہ پہلے یہ جرت کی بیت اللہ کو توڑنے کی، کہ اس کو گراتے ہیں، اور یہ بھی کہنے لگا اللہ ہمیں ڈرانا نہیں ہے، ہم تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ابتدا انہوں نے کی، بس تھوڑا بہت توڑ پھوڑ کی، اور پھر انتظار میں سارے رہے، اگر آج رات عذاب نہ آیا تو پھر سمجھ لیں اللہ ہمارے اس کام پہ راضی ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے بیت اللہ کی دیواروں کے اندر ایک چھوٹا سا کنواں سا بن گیا تھا، گڑھا سا بن گیا تھا، لوگ آتے تھے اپنے سونے چاندی اس طرح کے زیورات پیسے وغیرہ اس میں ڈال دیتے تھے، اور اللہ نے ایک سانپ ادھر پیدا کر دیا تھا، جب کوئی اٹھانے کی جرت کرتا نا تو سانپ منہ کھول لیتا تھا، کوئی قریب نہ جاتا تھا۔ اب یہ سارے اتفاق ہو رہے ہیں، ادھر سے کشتی خراب ہوئی، انہوں نے تختے خرید لیے، ادھر سے حلال کے پیسے جمع ہو گئے، سانپ روزانہ چڑھ کے دیوار پہ بیٹھ جاتا تھا، اللہ نے اتفاق ایسا ہوا ایک بڑا پرندہ بھیجا جو سانپ ہی اٹھا کے لے گیا۔ اب انہوں نے سوچ لیا کہ اللہ ہمارے اس کام پہ اب راضی، اب ہم یہ بیت اللہ بناتے۔ بیت اللہ کو بہرحال بنا لیا گیا، دیکھ لیا گیا، رات کو عذاب نہ آیا، پھر سارے ساتھ ہو گئے چلو بناتے ہیں۔ اب جو حلال کے پیسے تھے وہ تھوڑے تھے، کام زیادہ تھا، اس لیے انہوں نے حتیم کا حصہ باہر نکال دیا، بس جتنے پیسے ہیں اتنا کام کرتے ہیں۔ جو حتیم کا حصہ باہر نکلا ہوا ہے یہ قریش مکہ نے نکالا تھا، وہ باہر نکال دیا، جتنے پیسے تھے اس کی انہوں نے عمارت بنا دی۔
پھر اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام کی دلی تمنا تھی کہ اگر میرے پاس سرمایہ ہوتا اور یہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوتے، میں بنائے ابراہیمی پر اس بیت اللہ کو دوبارہ بنا دیتا، اس طرز پہ بنا دیتا جس طرز پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا. اور میرے نبی کی یہ بھی تمنا تھی کہ میں اس کے دروازے دو بنا دیتا، ایک حجر اسود کی جانب، ایک رکن یمانی کی جانب، اور دروازے نیچے زمین پہ رکھتا، لوگ اندر داخل بھی ہو سکیں، نکل بھی سکیں آرام سے. لیکن میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ کام نہ کیا. جب یزید کی حکومت آئی اور یزید کی حکومت میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مکہ میں اپنی حکومت کا، اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور 9 سال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت رہی مکہ میں، حجاز میں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کا یہ فرمان سن چکے تھے. حضرت اسما کے بیٹے ہیں، حضرت اسما حضرت عائشہ کی بہن ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا یہ نواسہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر. اب فرمان تو سن چکے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سرمایہ بھی تھا، آپ نے بیت اللہ کو دوبارہ بنایا اور اسی طرز پہ بنایا جو میرے نبی کی چاہت تھی. 2 دروازے بھی بنا دیے اور پورا حتیم اندر داخل کر دیا، بیت اللہ اب پورا بن گیا. 9 سالوں کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی. عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا، یہ ہماری حکومت کے اندر ٹانگیں کیوں اڑا رہا ہے؟ اس کی حجاز میں اپنی حکومت ہے، مکہ میں اس کی حکومت، مدینہ میں اس کی حکومت، طائف میں اس کی حکومت، باقی جگہ ہماری حکومت، یہ کیوں ہے؟ لہذا چڑھائی کرو، یہ بغاوت کرتا ہے. حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر پر چڑھائی کی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بالآخر شہید کر دیا گیا. اور حجاج ابن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو لکھا کہ یہ تو عبداللہ ابن زبیر کا بنایا ہوا بیت اللہ ہے، کیوں نہ میں اس کو نئے سرے سے بنا. اور اس نے حتیم کو اندر داخل کر دیا تھا، جبکہ پہلے حتیم اندر داخل نہیں تھا، میں حتیم کو باہر نکال دیتا ہوں. کیا رائے ہے؟ عبد الملک بن مروان کو یہ میرے نبی کا فرمان پہنچا ہوا نہیں تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حتیم کا حصہ باہر نکال دے اور تو دوبارہ بنا. اب حجاج بن یوسف نے بیت اللہ پھر بنوایا، حتیم پھر باہر نکال دیا، دروازہ اونچا کر دیا، 2 کی بجائے 1 لگا دی. جب بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کو میرے نبی کا یہ فرمان پہنچا، اس نے کہا مجھے پہلے یہ فرمان پہنچا ہوا نہیں تھا، ورنہ میں حجاج بن یوسف کو کبھی نہ کہتا تو بیت اللہ بنا. لیکن بس جو اللہ کو منظور تھا ہونا تھا ہو گیا. بعد میں خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دفعہ کوشش کی کہ میں بیت اللہ کو پھر دوبارہ بناتا ہوں، حتیم کو اندر داخل کرتا ہوں، حضور کی حدیث کے مطابق بناتا ہوں جو مسنون طریقہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی اس وقت آپ ایک فقیہ تھے، ان سے مسئلہ پوچھوایا. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا بس اب رہنے دو، بیت اللہ کو نہ بناؤ، یہ بیت اللہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، جو بھی آئے گا بیت اللہ کو گرائے گا بنائے گا، لہذا رہنے دے. خلیفہ ہارون الرشید اچھا خلیفہ تھا، اس نے بات مان لی، اس نے رہنے دیا کام، بس جو اللہ کو منظور تھا. امام مالک نے بھی فرمایا بس اللہ کو منظور ہی ایسے تھا، بس حکمت اسی کے اندر ہے، بس آپ رہنے دیں. اور اس میں بھی تو اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے نا. ویسے تو بڑے بڑے بادشاہ جاتے ہیں، جا کے ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، اس کو بیت اللہ کے اندر داخل کرتے ہیں، اور غریب آدمی تو حتیم میں چلا جاتا ہے، جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، وہ بھی بیت اللہ ہی ہے، وگرنہ غریبوں کو کب داخل ہونے دیتے تھے بیت اللہ. بہرکیف بعد میں جو ترکی خلیفہ تھا سلطان مراد خان، سلطان مراد خان نے اپنے عہد حکومت میں اس بیت اللہ کو پھر بنوایا. آج جو موجودہ بیت اللہ جس بنا پر ہے، جس طرز پر ہے، جو عمارت ہے اس کی، وہ سلطان مراد خان کی بنائی ہوئی. اس کے بعد پھر آج تک نہیں بنایا گیا. ہاں اس میں اصلاحات تو ہو رہی ہیں، کبھی دیواروں پہ کام ہو جاتا ہے، کبھی چھت تبدیل کر دی جاتی ہے، لیکن بنا وہی سلطان مراد خان والی آ رہی. تو اس طرح بیت اللہ کے اوپر مختلف مراحل آئے، اس بیت اللہ کو بنایا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، اللہ ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے، جب بھی ہم کوئی کام کریں ربنا تقبل منا کی ضرور دعائیں کیا کریں. اللہ ہماری طرف سے یہ نماز قبول فرما، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، ہماری طرف سے یہ محنت قبول فرما. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور یوں دعا کریں اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، مسلمان بنا. ہیں اللہ کے نبی دعا یہ کر رہے ہیں اللہ اپنا فرما بردار بنا. فرما برداری میں لگے ہوئے بھی ہیں. امتحانات ابراہیم پہ کتنے ہیں، اللہ نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم نے سارے امتحانات پورے کیے، کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں کام. پھر بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ فرما بردار بنا.
یہ ایسے ہے نا جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اہدنا الصراط المستقیم، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ صراط مستقیم دکھا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ جس طرح صراط مستقیم پہ ہیں اس ہدایت پہ قائم اور دائم رکھ، استقامت نصیب فرما۔ اللہ ایمان لا چکے ہیں، ایمان پہ ثابت قدم فرما۔ اللہ تیری فرما برداری پہلے بھی کر رہے ہیں، آئندہ کے لیے فرما برداری پہ قائم و دائم رکھ۔ یہ دعا ہم نے ہر وقت کرنی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ جہاں پہ اپنے لیے دعا کرنی ہے وہاں پہ دوسرے لیے بھی دعا کرنی ہے، دوسرے کے لیے بھی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے صرف اپنے لیے نہیں، آگے کیا فرمایا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی ایک مسلمان امت بنا، ایک فرما بردار امت بنا جو تیری فرما برداری کرے۔ جو جب ہم نے بھی دعا کرنی ہے ساتھ دوسری مسلمان امت کے لیے بھی، یہاں بھی دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا، ہماری اولاد کو بھی تو مسلمان بنا، ایک امت پوری مسلمان بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنا لیا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اب حج کا اعلان ہو گیا، اللہ سے دعا مانگی جس حج کا میں نے اعلان کیا ہے اللہ اس کے مناسک، اس کے ارکان، اس کے آداب، اس کے احکام ہمیں بھی سکھا، تاکہ ہم لوگوں کو بتلائیں کہ کس طرح حج کرنا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بیت اللہ کا طریقہ سکھایا، یہاں طواف کرنا ہے، اور وہ صفا مروہ پہ لے گئے، بھئی یہ شعائر میں شامل ہے۔ وہ آپ کو مینا میں لے گئے، مینا پہ شیطان آ گیا رکاوٹ ڈالنے کے لیے کہ کسی طرح میں بھی حج میں کوئی نہ کوئی چیز شامل کر لوں۔ جمرہ عقبہ پہ آیا، جمرہ وسطیٰ پہ آیا، جمرہ صغریٰ پہ آیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کنکریاں اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں 7 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے۔ آج تک حجاج کرام حضرت ابراہیم کی اس سنت کو پورا کرتے ہیں۔ اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پھر مزدلفہ میں لے گئے، مشعر حرام پہ لے گئے، عرفات میں لے گئے، تو سارے طریقے سکھا دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے پھر اپنی امت کو سکھائے، تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں حج کے مناسک سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر رجوع فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر رجوع فرما۔ اب یہ نیکی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ توبہ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں اللہ سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، تو اس میں سکھایا گیا ہے نیکی کر کے بندہ اکڑے نہیں، تکبر نہ کرے۔ حدیث میں بھی حکم ہے، جب میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے تو کہتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھنے کے ساتھ ہی پھر رب سے استغفار کرتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد استغفار، ہر نیکی کے ساتھ استغفار۔ تو یہ استغفار جو ہے اب میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ روزانہ 70 دفعہ استغفار، ایک میں آتا ہے 100 دفعہ استغفار۔ تو امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب میرے نبی علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستی استغفار کر رہی ہے اللہ سے معافی مانگ، ہم کون ہیں؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کیوں نہ اپنے رب سے استغفار کریں؟ استغفار کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر گناہ ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ نہ ہوں پھر درجات بلند ہوتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے درجات ہی بلند ہو رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ ہم پہ بھی مہربانی فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہ نہیں ہے تو پھر درجات بلند ہو رہے ہیں۔ انک انت التواب الرحیم، اللہ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی مہربانی فرمانے والا ہے۔ واقعتاً اللہ رب العزت ہی بندوں پہ مہربان ہیں، بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جتنے مرضی بندے گناہ کر لیں اللہ کی جانب آ جائیں، اللہ فوراً ہی پھر توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔